السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج 15 سپٹمبر کا دن، اور وہی کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل اتوار کو 14 سپٹمبر کو دوحہ میں قطر میں اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا کہ وہ اسرائیل نے جو دوحہ پر حملہ کیا تھا حماس کے رہنماؤں کو مارنے کے لیے، تو قطر نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا، OIC کا ہنگامی سمٹ۔ تو کل وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا، آج وزرائے اعظم کا اجلاس ہے۔ تو کل کی کارروائی کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کی نگرانی کے لیے اسلامک ٹاسک فورس بنائی جائے، لیکن ہاں وہ تو تھی کل کی بات، لیکن آج اس اجلاس کے اندر کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ دوحہ میں عرب اسلامک اجلاس میں قطر کا دنیا پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے پر زور۔ آج قطر نے دنیا کو یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرایا جائے، جو اسرائیل کارروائیاں کرتا ہے اس کے بارے میں اسرائیل سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے۔ اگر اسرائیل کسی کو مارتا ہے یا کسی دوسرے ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ملک کے اندر گھس کر کسی بھی شخص کو مارتا ہے، چاہے وہ حماس کا رہنما ہے یا جو بھی ہے، تو اسرائیل کو اس پر جو ہے جواب دہ ٹھہرایا جائے کہ اسرائیل یہ کیوں کرتا ہے، اور اسرائیل کو یہ کرنے کی اجازت کس نے دی ہے۔ آیا وہ اقوام متحدہ نے دی ہے یا کس قانون کے تحت دی گئی ہے؟ چلیں بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ تفصیلات یہ ہیں کہ اسلامی ممالک کے رہنماؤں کا آج ہونے والا اجلاس 9 سپٹمبر کو قطر پر ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے کے بعد بلایا گیا ہے۔ اسرائیل نے دوحہ کے ایک رہائشی علاقے پر حملہ کر کے حماس کے ان رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جو امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا غزہ جنگ بندی منصوبے پر بات چیت میں مصروف تھے۔ اس حملے میں کم از کم 6 افراد جان سے بازی ہار گئے تھے۔ قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں سے متعلق مذاکرات میں اہم ثالث ہے اور اس عمل کے حصے کے طور پر فلسطینی تنظیم کے سیاسی بیورو کی میزبانی کرتا رہا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق آج ہونے والا عرب اور اسلامی رہنماؤں کا ہنگامی اجتماع خلیجی ممالک کے درمیان اتحاد کے ایک نمایاں شو کے طور پر کام کرے گا اور اسرائیل پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا، جسے پہلے ہی غزہ میں جنگ اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے بڑھتے ہوئے مطالبات کا سامنا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اتوار کے روز تیاری کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری دوہرا معیار استعمال کرنا بند کرے اور اسرائیل کو ان تمام جرائم کی سزا دی جائے جو اس نے کیے ہیں۔ جو چیز اسرائیل کو جاری رکھنے کی ترغیب دے رہی ہے وہ ہے خاموشی۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے اس کا جواب دہ نہ ہونا ہے۔ پیر کو ہونے والے سربراہی اجلاس میں متوقع رہنماؤں میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بھی شامل ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس اتوار کو دوحہ پہنچے، یعنی فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس، وہ بھی کل یعنی اتوار کو 14 سپٹمبر کو دوحہ پہنچ گئے تھے، وہ بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اسلام آباد میں ایوان وزیر اعظم کے ایک بیان میں بتایا گیا کہ عرب اسلامک رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف ایک وفد کے ہمراہ پیر کو قطری دارالحکومت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ بیان میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی سید طارق فاطمی اعلیٰ سطحی وفد میں شامل ہیں۔ پیر ہی کی صبح اسلام آباد میں پاکستانی
پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج دوحہ میں منعقد ہونے والی ہنگامی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کی شراکت پر بلایا گیا یہ سربراہی اجلاس دوحہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں اور فلسطین میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے تناظر میں بلایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ OIC کے رکن ممالک کے سربراہان مملکت اور حکومتوں اور اعلیٰ حکام کی سربراہی اجلاس میں شرکت متوقع ہے۔ قطر کے ساتھ یکجہتی اور علاقائی اتحاد کے لیے وزیر اعظم نے 11 سپٹمبر 2025 کو دوحہ کا دورہ کیا تھا اور قطر کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور مشرقی وسطی میں امن و استحکام کے لیے قطری قیادت سے ملاقات کی تھی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کے مطابق پیر کے اجلاس میں ریاست قطر پر اسرائیلی حملے سے متعلق ایک مسودہ قرارداد پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیل پر لگام۔ ترک وزیر خارجہ پاکان فیدان نے اتوار کو الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیل کے رویے کا سوال اب صرف فلسطین اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ خطے میں اسرائیل کی توسیع پسندی ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک کو مل کر اس نئے متعین مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ ہارورڈ کے مڈل ایسٹ انیشیٹو کی فیلو الہام فخرو نے کہا کہ وہ توقع کرتی ہیں کہ خلیجی ریاستیں اسرائیل پر لگام لگانے کے لیے واشنگٹن پر زور دینے کے لیے سربراہی اجلاس کا استعمال کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ امریکی سیکیورٹی کی مضبوط ضمانتیں بھی حاصل کریں گے، اس بنیاد پر کہ اسرائیل کے اقدامات نے موجودہ یقین دہانیوں کی ناکافی کو بے نقاب کیا ہے اور سیکیورٹی پارٹنر کے طور پر امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ پیرس کی سائنسز یونیورسٹی کے مشرقی وسطی کے لیکچرر حریم بیدار نے اس اجتماع کو عرب اور مسلم رہنماؤں کے لیے ایک لیٹمس ٹیسٹ قرار دیتے ہوئے کہا کیونکہ بہت سے ہلکے بیمار اور پرانے طرز کی باتوں سے تھک چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ جس چیز کی توقع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ممالک نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو بھی ایک انتہائی اہم سگنل بھیجیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو یہ بلینک چیک دینا بند کرے۔ قطر میں خطے میں سب سے بڑے امریکی فوجی اڈہ موجود ہے۔ قطر میں خطے کا سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ موجود ہے اور امریکہ اور مصر کے ساتھ اسرائیل حماس جنگ میں ثالثی کا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تو تھی دوحہ میں ہونے والی ہنگامی وزرائے اعظم، اسلامی وزرائے اعظم اور عرب ممالک کی جو کانفرنس تھی اسرائیل کے دوحہ پر ہونے والے قطر ہونے والے حملے کے متعلق۔ اب جو دوسری خبر ہے وہ عمران خان اور ان کے بیٹوں کے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ عمران خان کے بیٹوں نے UN میں اپیل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارے والد جو ہیں یعنی ان کے والد جو ہیں وہ ڈیتھ سیل میں ہیں۔ یہ خبر ہے، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے والد کو اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے جہاں حالت انتہائی خراب ہے۔ لگتا ہے کہ وہ ڈیتھ سیل میں ہیں جہاں سزائے موت پانے والے قیدی رکھے جاتے ہیں۔ 26 سالہ قاسم خان نے دعویٰ کیا کہ ان کے والد کو اپنے ڈاکٹر سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور وکیلوں تک رسائی بھی محدود ہے۔ انہوں نے دا انڈیپینڈنٹ کو بتایا، میرے والد کو جس حالت میں رکھا گیا ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک ڈیتھ سیل میں بند ہیں جہاں صفائی کا کوئی معیار نہیں اور مناسب سہولتیں بھی نہیں ہیں۔ تقریباً 1 سال سے انہیں اپنے ذاتی ڈاکٹر سے ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ قاسم خان کا کہنا تھا کہ ایسا وقت بھی آیا کہ جب ہم ان کے بچے 6 ماہ تک ان سے ایک بار بھی بات نہ کر سکے۔
یہ سب کچھ انہیں جسمانی اذیت دینے اور ذہنی طور پر توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے ایمان اور پاکستان کے عوام، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر یقین کو تھامے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھنا انتہائی مشکل ہے کہ ہمارے والد کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اب انہیں ڈیتھ سیل میں بند دیکھنا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ عمران خان کی بیوی بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو نے جمعے کو کہا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے اور قاسم اور سلیمان نے جوڑے پر تشدد کے معاملے پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے پاس 2 نئی اپیلیں دائر کی ہیں۔ ان اپیلوں میں حراست کے دوران تشدد اور غیر انسانی سلوک کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ قبل ازیں اقوام متحدہ کے ایک انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ نے عمران خان کی حراست کو مانا اور غیر قانونی قرار دیا اور بین الاقوامی قانون کے تحت ان کی فوری رہائی اور معاوضے کا مطالبہ کیا۔ عمران خان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ترجمان زلفی بخاری نے کہا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ طویل عرصے سے غیر انسانی حالات برداشت کر رہے ہیں اور یہ صورتحال مزید بگڑ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر توڑنے کے لیے جو اذیت دی جا رہی ہے، ہماری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگرچہ یہ قید غیر قانونی ہے، لیکن بدترین صورت میں بھی انہیں قیدیوں کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے ان کے بنیادی حقوق اور وقار کا ذکر تو الگ ہے۔ 72 سالہ عمران خان کو 2022 میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا گیا اور مئی 2023 میں کرپشن کے الزامات پر گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ملک بھر میں مظاہرے ہوئے۔ مختصر رہائی کے بعد قانونی لڑائیوں کے دوران اگست 2023 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ عمران نے فوج اور امریکہ پر اپنے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا، جو دونوں نے مسترد کر دیا۔ عمران خان کی جماعت کو سخت ریاستی کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ حال ہی میں 100 سے زائد سرکردہ رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ قاسم خان نے کہا کہ انہوں نے مریم ریاض وٹو کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ سے رجوع کیا، کیونکہ یہ معاملہ اب صرف میرے والد تک محدود نہیں رہا، یہ پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوریت پر کھلے حملے کا معاملہ ہے۔ جب ایک منتخب رہنما کو ڈیتھ سیل میں رکھا جاتا ہے، طبی سہولتیں چھین لی جاتی ہیں اور مہینوں تک بچوں سے دور کر دیا جاتا ہے، اور جب ہزاروں عام لوگوں کو اغوا کر کے فوجی عدالتوں میں دھکیلا جاتا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ دا انڈیپینڈنٹ سے گفتگو میں مریم ریاض وٹو کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان کے ہر رکن کو کسی نہ کسی شکل میں سیاسی انتقام کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 51 سالہ بشرا بی بی، جو خود بھی جیل میں ہے، غیر انسانی حالات میں سخت سیاسی انتقام سہ رہی ہیں، جن میں چوہوں اور کیڑوں سے بھری ہوئی بھیڑ بھاڑ والی کوٹھریاں، طبی سہولتوں سے محرومی، قید تنہائی اور خاندان سے محدود رابطہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی صحت خراب ہو رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ شاید وہ زندگی میں دوبارہ بشرا کو نہ دیکھ سکیں۔ انہوں نے مزید کہا، میں یہاں متحدہ عرب امارات میں جب بھی باہر نکلتی ہوں اور جھلسا دینے والی گرمی محسوس کرتی ہوں تو میرا ذہن بشرا کی طرف جاتا ہے، جو ایک چھوٹی سی کنکریٹ کی کوٹھری میں قید ہیں، اکثر بجلی اور ٹھنڈی ہوا کے بغیر۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بارش کا پانی بجلی کے نظام میں داخل ہونے کی وجہ سے انہیں بشرا بی بی کو بجلی کے جھٹکے لگے، انہیں روزمرہ استعمال کے لیے آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس میں وضو بھی شامل ہے، اور بار بار عدالت کے احکامات اور آئینی ضمانتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
انہیں اپنے خاندان اور وکیل سے ملنے سے روکا جاتا ہے، ان کے مقدمات کو جان بوجھ کر مؤخر کیا جاتا ہے، خاندان اور دوسرے لوگوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، اور غیر منصفانہ پابندیاں لگائی گئی ہیں جس سے ان کے شفاف ٹرائل کا حق مجروح ہوتا ہے۔ عمران خان کے وکلاء کے مطابق ان پر 200 سے زائد مقدمات قائم ہیں۔ اقوام متحدہ میں جمع کروائی گئی تازہ ترین درخواستوں میں ادارے سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ میاں بیوی کے مقدمات کی تحقیقات کرے اور پاکستان پر فوری طور پر مزید تشدد یا غیر انسانی سلوک ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ دی انڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ اردو نے صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی میں واقع اڈیالہ جیل کے حکام سے اس ضمن میں تبصرے کے لیے رابطہ کر رکھا ہے، اور جیسے ہی کوئی جواب موصول ہوتا ہے اسے خبر میں شامل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی 2 خبریں جو میں نے آپ کو اس ویلاگ میں بتا دی ہیں، ان پر ہم نے ڈسکشن کی ہے۔ تو مزید خبریں جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی اپڈیٹس اور خبریں انشاءاللہ آنے والے ویلاگز میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔